السلام علیکم. یوم استحصال پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال. آج ہم کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے خواتین اور بچوں پہ ہونے والے اثرات کے حوالے سے بات کریں گے. برہان کی ہلاکت پہ کوئی ماتم نہیں کرے گا. اس نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ اس پر ثابت قدم رہا. انجانے میں اگر اس نے کسی کو کوئی گزن پہنچائی ہو تو اللہ کے واسطے اسے اس غلطی کے لیے بخش دینا. یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر برہان کی والدہ نے ان کے لاپتہ ہونے کے 11 ماہ بعد جب اپنے بیٹے کی میت دیکھی تو سوگواروں کے ایک بڑے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا. 60 سالہ ظریفہ نے برہان کو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا، جو ڈگری ختم کرنے کے بعد ہی اچانک لاپتہ ہو گیا، اور جب وہ واپس ملا تو گولیوں سے چھلنی اس کی لاش سامنے تھی. یہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے UDHR اور خواتین کے حقوق کا عالمی بل سیڈا، جو کہ کنونشن آف دی ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ہے، جو سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں بنیادی حقوق اور آزادی فراہم کرتا ہے، کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو آج ہم نے اس پہ بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی معزز شخصیت جن کا اس پہ گہری نظر اور کام ہے، ان کو دعوت دی ہے. چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ان کا کام ہے، اور اس وقت وہ پاکستان کا بچوں کے حوالے سے پہلا قومی ادارہ کمیشن جو بنا ہے NCRC نیشنل کمیشن رائٹس آن دا چائلڈ، اس کی پہلی بانی چیئر پرسن ہے افشاں تحسین صاحبہ. ان کو دعوت دی ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کریں. السلام علیکم افشاں تحسین صاحبہ. جی وعلیکم السلام. افشاں تحسین صاحبہ، چونکہ میں نے آپ کو مختلف جو کشمیر کے حوالے سے کانفرنسز تھیں اس کے حوالے سے سنا، آپ ہمیشہ جو کمزور طبقہ ہے، خواتین اور بچوں، ان کی آواز اٹھاتی رہی ہیں. سوشل ایشوز پہ آپ کی بڑی کمانڈ ہے، بلکہ آپ نے گراس روٹ لیول پر کام بھی کیا، ان کے لیے لیجسلیشن کروانے میں بھی آپ کی جدوجہد رہی ہے. تو یہ کیا ہے اس طرح سے کشمیریوں پہ جو ظلم، اور جو میں نے بات کی جو 60 سالہ ظریفہ برہان وانی کی والدہ نے جس طرح سے بات کی، کشمیری عورتوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں 70 سالہ تاریخ میں. دیکھیں جی، کشمیر کا ایشو سب سے پہلے تو میرے دل کے بہت قریب ہے. اوور آل کشمیر میں چاہے بڑے ہیں، چاہے مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچے ہیں، اور ان تمام میں اگر بچوں اور عورتوں کی بات کی جائے تو اس کے اوپر تو کوئی دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک انتہائی ایک دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح سے کشمیر کے اندر بچوں کا، عورتوں کا، بڑوں کا استحصال ہو رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت ہی کم ہے. اور جس طرح سے کہ انڈیا نے بالکل ہی ایک، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ مودی جو ہے وہ اس نے گجرات میں جس طرح سے قتل و غارت کی، اسی قتل و غارت کو لے کے وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہے. اور پرائم منسٹر بننے کے ساتھ ہی اس نے کشمیر کے اوپر جو مظالم ڈھائے، اس کی ہم سب کیا پوری دنیا کو اس کو مذمت کرنی چاہیے. اور میں یہ ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے انڈیا میں مودی نے، اس کی گورنمنٹ نے تمام جو عالمی معاہدے ہیں ان کی دھجیاں بکھیریں، ان تمام عالمی معاہدوں کے بالکل برعکس، برخلاف اس نے کشمیر کے اندر ہر لحاظ سے استحصال کیا، لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی، لوگوں کے اوپر زندہ رہنا مشکل ہو گیا. اور جس طرح سے وہاں پہ عصمت دری کی گئی، جس طرح سے بچوں کا ابیوز کیا گیا، جس طرح سے تمام ہمارے ہاں نہ جانے کتنی مائیں ہیں جن کے بچے دن دہاڑے اٹھا لیے گئے اور ان بچوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. وہ تمام عورتیں جن میں کہ اس حد تک اس کی میں مذمت کروں کہ 8 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، 8 سال کی بچی، اور دوسری طرف 60 سال کی عمر تک کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ان کی عصمت دری کی گئی، ان کو ہر طرح سے ابیوز کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ تمام مظالم ایسے ہیں جن پہ جتنی زیادہ بات کی جائے اتنا دکھ ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہمارے ہاں نیشنلی اور مختلف حوالوں سے جب بات کی جاتی ہے تو ہم بتاتے ہیں جی اتنے کشمیری جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، یا اتنی عورتوں کو جو ہے وہ جیل میں لے گئے یا ان کی عصمت دری کی گئی. تو ہم نمبرز کی بہت بات کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس چیز کی بھی ہم داغ بل ڈالیں کہ یہ جیتے جاتے انسان ہے، اور ہر انسان اتنا ہی اہم ہے جتنے کئی انسان ہیں. تو ہم نمبرز کو بات کرنا چھوڑ دیں، ہم ہر ایک انسان کی، بچے کی، عورت کی کہانی بتائیں. ہم یہ بتائیں کہ جب اس عورت کی عصمت دری کی جاتی ہے، اس کے گھر بار میں اس کے جو خاوند ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے، تو ان کی زندگی کا کتنا سوشل، اکنامک، تعلیم کے حوالے سے ایک ہر طرح سے مالی استحصال ہوتا ہے. زندگی حیات ان پہ تنگ ہو کے رہ جاتی ہے. وہ نہ زندوں میں ہیں نہ مردوں میں ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو پیارے ہیں وہ اس دنیا میں وہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، یا ان کو ختم کیا جا چکا ہے. اور اس ایک گھر کے اندر اگر ایک
ایک بچے پہ یا ایک عورت پہ یا ایک مرد پہ بھی مظالم ہوتے ہیں تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے, اس پوری گھر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ان کے اوپر جس طرح سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس کا صرف جسمانی مظالم سے تعلق نہیں ہے, اس حوالے سے جو ان کے جو ذہنوں پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں, جس طرح کا وہ ٹراما سے گزرتے ہیں, اس پر تو آج تک بات ہی نہیں بات کری تھی. جسے ابھی آپ نے فیکٹ اینڈ فگرز کی بھی بات کی ہے, واقعی یہ صحیح ہے. بینگ مسلم ہم کہتے ہیں کہ ایک انسانی جان بھی اسی طرح سے قابل احترام ہے. اور 1980 کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو فیکٹ اینڈ فگرز بڑھ رہے ہیں, حالانکہ 22,000 خواتین بتائی گئی ہیں جو ویڈیو ہیں, 10,000 ایسی ہیں جن کی ان افواج میں عصمت دری کی ہے, اور اس کے علاوہ ہزاروں ایسی ہیں جو نیم بیوہ کی حیثیت جو گم شدہ ہو گئے ہیں ان کی ہے, اور کئی ایسی ہیں جو ذہنی تناؤ کا, اور کہا جا رہا ہے 100 میں سے 70 خواتین ہیں. حالانکہ جس طرح آپ فرما رہی ہیں, اور اسی طرح سے جو حقیقت ہے وہ شاید ان فیکٹ اینڈ فگر سے کہیں بڑھ کے ہے جو اس ٹراما میں ہیں. تو افشا تحسین صاحبہ, چونکہ آپ نے اس طرح سے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کیا, آپ کی گہری نظر ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ ویسٹ میں ٹراما پہ جس طرح سے کام کیا جاتا ہے, یہاں کی کشمیری خواتین ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی ہیں, اپنے شوہر اپنے بیٹے کو جس طرح سے وہ گنوا رہی ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں اس درندگی کو. دیکھیں, اس پہ تو بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے خواتین کی بات کی, میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ 1990 کے بعد 10,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے, ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو ویسٹ کے اندر ایک بہت ہی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ہی ایکٹیویزم پایا جاتا ہے, اور جہاں جہاں پہ ویسٹ پہ ایک بندے کی بھی ہلاکت ہوتی ہے یا اس کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے تو ویسٹ اس پہ آواز اٹھاتا ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر مظالم ہو رہے ہیں, ویسٹ میں ہو رہے ہیں, تو آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو اس کشمیر کے اندر جس طرح سے خاص کر اگر آپ بچوں کو ہی لے لیں تو بچوں کے جو اوپر اثرات ہو رہے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کے اوپر جو ذہنی اثرات ہو رہے ہیں, جو ٹراما ہے اس کے حوالے سے کیا ہوا. اس کے علاوہ میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ بچے اپنے بنیادی حقوق, جس کے اندر ان کا سروائیول ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہے, بچوں کے حوالے سے جو ان کی تعلیم کا حق ہے, بچوں کو ایک زندہ فضا میں سانس لینے کا حق ہے, ان کے جتنے بنیادی حقوق جو کہ اقوام متحدہ کے اندر موجود ہیں, عالمی معاہدوں میں موجود ہیں, اقوام متحدہ کے مینڈیٹ میں موجود ہیں, تو اقوام متحدہ نے ان تمام حقوق دلانے کے لیے کشمیر میں کیا ہوا, اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بچے اس وقت جو جتنا سوشل لاک ڈاؤن ہے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, بچے ڈرے سہمے, بچے یا تو خود ہر طرح کے تشدد کا شکار ہیں, ان کی مائیں شکار ہیں, ان کی بہنیں شکار ہیں. یہاں تک جب کشمیر کے لوگوں سے ہم نے یہ سنا کہ وہ شام ہوتے ہی وہ اپنے جو 7 سال سے بڑا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ بہت زیادہ چھپا دیتی ہیں, سامنے ہی نہیں کرتی, کہ اگر پتہ چل گیا کہ 7 سال سے بڑا بچہ ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے اغوا کر لیا جائے گا. تو وہاں پہ یہ بھی سوچیں کہ جو مائیں اس دکھ میں ہیں کہ کب کس وقت کہاں کیسے ان کے گھر سے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا, تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. بھائیوں کے سامنے, باپوں کے سامنے, خاندان کے سامنے ان کی ماؤں بیٹیوں کا جس طرح سے ریپ کیا جاتا ہے, عصمت دری کی جاتی ہے, اس پہ کیا بات ہوگی. اور پھر ان کے اوپر جو ذہنی اثرات ہو رہے ہیں, ایون یہاں پہ جب رمضان گزرا, جب ان کی عبادت کی پوری دنیا میں اجازت ہے, وہ اپنی مسجدوں میں نہیں جا سکتے, اسکولوں میں نہیں جا سکتے, ان کے ہاں ہر طرح کا مواصلات کا نظام کو جو ہے وہ منقطع کیا گیا, ان کے جو کاروبار بند ہو گئے, کاروبار کی وجہ سے ان کی زندگی میں جو غربت آ گئی. جب انڈین جو فورسز ہیں ان کے نتیجے میں ان کے جو جسمانی اعزاز سے بہت سارے بچے اور نوجوان معذور ہو گئے, زندگی ان کے اوپر حیات تنگ ہو گئی, ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی, وہ اپنے لیے زندگی میں نہ وہ زندوں میں ہے نہ وہ مردوں میں ہے. تو اب یہ جو ان کے جو مختلف لیڈرز ہیں, جو ہم بھارت کی بات کریں, یو پی کے ان کے لیڈرز تھے, اور اسی طرح سے آپ گفتگو اس پروگرام سے پہلے بھی جب ان کے ایک وزیر اعلیٰ, ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کی بات کری تھی, کس طرح سے کشمیری خواتین پہ ٹھٹھا مذاق اڑایا جاتا ہے. خیر جب ان کو اس حد تک درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ تو بات اور طرح ہے, لیکن اس طرح کے بڑے جلسے میں مذاق اڑانا کہ خواتین جو مسلم لڑکے ہیں ان کے لیے کشمیری خواتین آ جائیں گی, یا پھر یہاں پر جو ایک جنس کا تناسب ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کشمیری لڑکیاں لے آئیں گے. تو یہ دیکھیں, یہ تو میں انڈین گورنمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ کہوں گی, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ RSS مائنڈ سیٹ ہے. RSS ایک تشدد پسند, انتہا پسند, اور جو بہت زیادہ ڈسکریمنیشن پہ بلیو کرتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی تمام جو نسلیں ہیں, جو سیکٹس ہیں, وہ ان کے برابر نہیں ہیں, اور وہ ایک ہندتوا کی فلاسفی کو جیسے وہ فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی قابل مذمت اگر بات ہے. انڈیا جو کبھی خود کو سیکولر کہتا تھا,
آج انہوں نے اسی کو مذہب کو ٹول کے طور پہ استعمال کر کے خود کی اپنی حکومت کو چلانے میں اور بچانے میں وہ یہ تمام چیزیں وہ شامل کر رہے ہیں، اور اپنی ہی جو سیکولرزم کی وہ نفی کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے. اور یہ بہت قابل مذمت بات ہے جس طرح سے انڈیا کے جو حکومت کے لیڈران ہیں انہوں نے بطور خاص کشمیر کی عورتوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ان سے شادیاں کریں، نسل بڑھائیں، بلکہ وہاں کی خواتین لیڈرز جو خاص کر خواتین کا میں حد تک میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اتنی انسینسٹیو جو تھنکنگ مائنڈ سیٹ جو سامنے آیا ہے پوری عالمی دنیا کے سامنے آیا کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ کشمیری خواتین کی عصمت دری کی جائے، اور اس کے اوپر بڑے کھلا وہ بیانات دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ مذاق ٹھٹا لگایا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ہمیں عالمی برادری میں اس ایشو کو پیش کرنا چاہیے کہ اگر انسانیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی بجائے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ بہت زیادہ اقوام متحدہ کے تھرو اور باقی اداروں کے تھرو بات کرتی ہے، تو اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی ایسی کمی ضرور ہے جس کو پورا کرنے کی جو وہ ہمیں ضرورت ہے. اور یہ بالکل اس وقت جو ہندتوا کی فلاسفی اور مذہب کو ٹول کے طور پہ استعمال کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ عالمی برادری میں اس چیز کا زیادہ سے زیادہ نوٹس لینا اور ان کو مذمت کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، اس میں ایک ہم بات کریں تو کشمیری مائیں جو ہیں 7 دہائیوں سے اس مشکل ترین امتحان سے گزر رہی ہیں کہ ہم مطلب ایک عورت ہونے کے ناطے کہا جاتا ہے کہ بہت حساس بھی ہوتی ہے اور جذباتی بھی ہوتی ہے، لیکن کشمیری خواتین اپنے سامنے جس طرح کا ظلم بپا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. اب تو وہ جنازوں میں بھی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ مطلب ہوتی ہیں، قبر میں ڈالنے تک مطلب وہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں، حالانکہ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے خواتین کو نہیں جاتی وہ اس طرح سے. اب اس میں جو ایک رول ہے وہ میڈیا کا بھی رول ہے. اب جیسے روہنگیا خواتین تھیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جو رپورٹ تھی وہ بھی رپورٹ ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ایران اور عراق کی جو سرحدی علاقے کی یزیدی قوم کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بھی جو زیادتی کے واقعات تھے وہ بھی رپورٹ ہوئے. ابھی ایک نوبیل پرائز جو لیا ہے نادیہ مراد ہے، اس نے لیا ہے، اور اس سے یہ کہا گیا ہے کہ اسی طرح سے تم نے یہ جو نوبیل پرائز لیا ہے تو کشمیری خواتین کے اوپر ہونے والے مظالم کو بھی اجاگر کرو. تو آپ اس وقت ایک ایسا ادارہ جس کی داغ بیل ڈالی گئی ہے پہلی دفعہ، اور آپ اس کے لیے بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ کام کرنے کو جا رہی ہیں ان اداروں کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں ہمارا میڈیا، پاکستان کا میڈیا کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ خاتون جس نے ایک نوبیل پرائز لیا اس کو بھی سجیسٹ کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو اجاگر کرے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس پہ میں ٹائم اینڈ اگین بات کرتی رہتی ہوں، اور اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب اتنی جدوجہد کر رہے ہیں تو اس وقت تمام دنیا تک ہماری آواز کیوں نہیں پہنچ رہی. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم اس چیز میں مزید ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو جدوجہد ہے کوششیں تیز ہو جائیں، تو ہمیں اپنے میڈیا کو بہت زیادہ مین اسٹریم کرنا پڑے گا، میڈیا کو ایز اے پرائرٹیز پہ لینا پڑے گا. اور ویسٹ کے اندر ایک پریکٹس ہے، چونکہ میں خود بھی ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر ہوں، جتنا زیادہ آپ ہیومن پرسپیکٹو سے اس ایشو کو پیش کرتے ہیں عالمی برادری میں، چاہے وہ کیس اسٹڈیز ہیں، چاہے وہ ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز ہیں، چاہے ان کی زندگی کے اوپر جو برے اثرات ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈاکیومنٹریز ہیں، چاہے وہ شارٹ کلپس ہیں، جتنی زیادہ عام لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو لوگ ان کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر لوگوں کا پرسپیکٹیو بھی آتا ہے. تو میڈیا کا اس وقت سب سے زیادہ کرٹیکل رول ہے، جو میں نے ابھی پہلے ایک بات کی تھی. میڈیا میں صرف ہم نمبرز دے دیتے ہیں، 10,000 15 جیسے ایک بالکل نان میکینیکل چیز ہے. میڈیا کو اس کو ہیومن ایلیمنٹ کے پرسپیکٹیو میں انسان کے اوپر، چاہے وہ ایک انسان ہے، اس کی زندگی پہ کیا اثرات ہوئے، تو ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز کی شکل میں، ڈاکیومنٹریز کی شکل میں، ڈراماز کی شکل میں، رپورٹس کی شکل میں، ایویڈنس بیسڈ جو آگے ڈاکیومنٹیشن ہے اس کی شکل میں میڈیا کو یہ سب لکھنا ہوگا، ڈاکیومنٹ کرنا ہوگا. اور ڈاکیومنٹیشن جتنی اسٹرانگ ہو کے آگے عالمی برادری تک پہنچے گی، اتنا زیادہ عالمی برادری کا اس پہ ریئیکشن آئے گا. روہنگیا کی مثال لے لیں، جیسے روہنگیا میں اگر ایک بھی عورت کے اوپر اگر وہ کوئی ایسے فلم بڑی پاورفل بنائی گئی تو وہ پورا ایک امپیکٹ جنریٹ ہوا پوری دنیا میں نا. تو میڈیا کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک
بہت زیادہ اس وقت ان کی یہ ہر لحاظ سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک ایشو ہے اور اس کو ہمارے مسلمان بہن بھائی اگر فیس کریں یا پھر وہاں پہ کشمیر میں باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ پیش کریں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو ہے. یہ کوئی مسلم یا نان مسلم کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایشو ہے. اگر اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر ایون صرف وہاں نہیں ہو رہی بلکہ ہمارے یہاں جو ملحقہ جو ہمارا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ کتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں، کتنا زیادہ انڈیا اپنی طرف سے وہاں پہ اٹیکس کرتا ہے، وائلیشنز کرتا ہے، تو اس کے اوپر بڑے ہی کھلے انداز سے، آسان انداز سے لوگوں کو ان کی زندگیوں کے پہ جو ان کی زندگی ان پہ تنگ ہوئی ہے وہ تمام اثرات کو باقاعدہ لکھ کے عالمی برادری تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ آپ کا افشاں تحسین صاحبہ کہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں اور اتنے اہم اور ایک حساس موضوع پر آپ نے گفتگو کی اور اتنی اچھی آپ نے تجاویز دی ہیں. بے حد مہربانی آپ کی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے NCRC کی بانی چیئرپرسن افشاں تحسین صاحبہ کی گفتگو کہ کس طرح سے خواتین اور بچوں پر مظالم بھی ڈھائے جا رہے ہیں اور اس پر ہمیں عالمی برادری میں بھی ہمیں اس وقت دیکھیں کہ CEDAW ہے یا UDHR ہے تو جو اس وقت بل لائے گئے ہیں ان پر بھی عمل اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو اس میں کردار میڈیا کا بھی بنتا ہے، میڈیا کو بھی اپنا اہم کردار آگے بڑھ کر اپنا ادا کرنا ہے اور ہمیں ان چیزوں میں عالمی برادری کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو یوم استحصال پروگرام سے دیجیے گا اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.